سر یہ آپ پڑھنے لکھنے کا کام کر رہے ہیں، کچھ باتیں کر رہے ہیں، ایک رسالہ نکالتے رہے ہیں، کالم لکھتے رہے ہیں، یہ جو آپ مختلف کام کر رہے ہیں اور اتنی زیادہ آپ اتنے جو ہماری تاریخ کے پچھلے عرصے میں بڑے بڑے نام ہیں ان کا رد کر رہے ہیں، ان پر نقد کر رہے ہیں، موجودہ جو حالات ہیں ان پر بات کر رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ مثلا کیا آپ کی توقعات ہیں؟ آپ کوئی انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، کچھ سیاسی امر میں کچھ تبدیلی لانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہوگا یہ کام جو آپ کر رہے ہیں؟ اس سے کیا مقصد ہے؟ دیکھیں، میرا کوئی سیاسی ایجنڈا تو ایسا نہیں ہے. میں صاحب ظاہر کوئی پولیٹیکل پریکسس میں براہ راست شامل نہیں ہوں. میں کسی تحریک میں بھی شامل نہیں ہوں. لیکن یہ سارے کام کرنے کا جو ایک مقصد ہے وہ ہے ٹو ریکور دی آٹونومی آف مسلم مائنڈ. کہ جو مسلم ذہن ہے وہ پچھلے 200 سال میں غلامی کے جس سانچے میں ڈھل چکا ہے، وہ دنیا کو ایک معروضی انداز میں، ایک آبجیکٹو انداز میں اس دنیا کو دیکھنے کے قابل نہیں ہے. اس پر سب سے بڑی گواہی، سب سے بڑی شہادت جو ہے وہ تحریریں ہیں، وہ کتابیں ہیں، وہ علوم ہیں جو ہم نے پچھلے 200 سال میں پیدا کی ہیں. وہ ہمارے ذہن کے حاصلات ہیں، ہماری فکر کے حاصلات ہیں کہ کیا ہم اس کنٹمپریری ورلڈ کو ایک معروضی اور ایک جسے کہتے ہیں ایک آبجیکٹو انداز میں دیکھنے کی کوئی استعداد رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. دیکھیں، اس میں ہر آدمی کو اپنی بات کہنے کا حق حاصل ہے، تو اس میں تھوڑی بہت سپیس جو ہمارے لیے ہے، ہم اس میں جس مقصد کے تحت یا جس آبجیکٹو کے تحت یہ کام کرنے کی یا یہ باتیں کہنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو ریکوری آف مسلم مائنڈ ہے اس کو پاسبل بنایا جائے، تاکہ ہم تاریخ میں اپنا ایک راستہ بنا سکیں. ہم اس غلامی سے، اس تہذیبی انہدام سے، اس علمی غلامی سے نکل آئیں جو اس وقت ہماری پوری امت کا خاصہ ہے. دیکھیں، بجائے اس کے کہ ہم کوئی لمبی چوڑی لاجک استعمال کریں، کوئی ایک سائلوجسٹک انداز میں ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ ہم زوال پذیر ہو چکے ہیں، یہ ہو چکا ہے. آپ صرف غزہ کے واقعے کو دیکھ لیں. یعنی اس وقت غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ ایک جینوسائیڈ جو ہے وہ فل گلیئر جو ہے اس میں ایک واقع ہو رہی ہے، اس میں یورپ میں، امریکہ میں اس کے خلاف ایک مزاحمت سامنے آ رہی ہے. لیکن جو مسلم ورلڈ ہے وہ اسرائیل کی کولیبوریٹر ہے اس جینوسائیڈ میں. جیسے ایجپٹ ہے، جیسے عرب کنٹریز ہیں، ایون ہمارے پاکستان میں اگر آپ فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ کرتے ہیں تو آپ کے خلاف قانونی چارہ جو شروع ہو جاتی ہے. یہ ساری چیزیں کس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہیں؟ کہ ہم کوئی ایسا علم بھی پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ ہم یہ جو ماڈرن ورلڈ ہے اس کو ایک معروضی انداز میں دیکھنے کے قابل ہو سکیں. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اس دنیا کو معروضی انداز میں دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ ضرورت بھئی یہ ہے کہ تاکہ ہم اس دنیا میں اپنا راستہ تلاش کر سکیں. یعنی ہم اگر اپنے عمل کو، اپنی پریکسس کو کوئی راستہ دینا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے وہ راستہ انسانی شعور اس راستے کو روشن کرتا ہے. جس طرح سے آپ اندھیرے میں چل رہے ہوں اور آپ کے ہاتھ میں ایک ٹارچ ہو، تو ٹارچ کیا کرتی ہے؟ وہ اس راستے کو روشن کرتی ہے جس پر آپ نے چلنا ہے. تو علم جو ہوتا ہے، کنٹمپریری ورلڈ کا جو علم ہے یا آبجیکٹو نالج ہے وچ از ویلڈ، ایک ایسا علم جو اتھینٹک ہے، وہ علم ایک ٹارچ کی طرح سے ہوتا ہے. وہ آپ کو اس تاریخ کی جو ڈارکنیس ہے اس میں اب اس ٹارچ کے ذریعے سے آپ پہلے اس راستے کو روشن کرتے ہیں، پھر اس راستے پر چلتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ مسلم مائنڈ پچھلے 200 سال میں جس طریقے سے کلوز ہوا ہے اور جس طریقے سے وہ ایک وونڈڈ سبجیکٹیوٹی میں سمٹ کر رہ گیا ہے، اور جس طریقے سے وہ اپنے غلامی کے احوال پر راضی ہے، تو یہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایک آدمی سن رہا ہو. میرا مقصد کوئی بہت زیادہ اس کو پبلسائز کرنا، اگر فرض کیا میں بات کرتا ہوں اور ایک آدمی اس کو سنتا ہے اور اس پر ریئیکٹ کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری بات کرنے کا مقصد پورا ہو گیا. ایک انسان میں ایک انکسار ہوتا ہے. نہ تو میں اپنے آپ کو کوئی دانشور سمجھتا ہوں، لیکن یہ ضرور ہے
کہ میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے انگیج ہوتے ہیں گفتگو میں، آپ ہمیں بتائیں کہ کیا کرنا ہے، ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ ہم یہ سوچتے ہیں، اور اس سوچ سے ہو سکتا ہے ہم کوئی راستہ نکالنے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو یہ سارے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس شبستان وجود میں، اس کنٹمپریری ہسٹری میں which has been overwhelmingly loaded against the Muslims، اس تاریخ میں ہم نے ایک راستہ بنانے کی کوشش کرنی ہے، اور اس راستے پر چلنا ہے، اس کے لیے قربانیاں دینی ہیں، اور جو ریکوری ہے ہمارے مائنڈ کی، وہ ایک پری ریکویزٹ ہے اس بات کی کہ ہم وہ تہذیب بطور مسلمان جو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس حق اور ہدایت کو جس کے ہم حامل ہیں اس کو دنیا کے سامنے بھی رکھیں۔ اب تو ہم اسے اپنے استعمال میں لا کر اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی استعداد سے بھی محروم ہو چکے ہیں، یعنی وہ حق اور ہدایت جس کے ہم حامل ہیں، کیا وہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کو تبدیل کرنے کے کوئی اسالیب یا میکانزم رکھتی ہے؟ تو اس کا جواب آپ کو خود معلوم ہے کہ وہ حق اور ہدایت، اس سے ہم خود کتنے مستفید ہو رہے ہیں، جبکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسے دنیا کے سامنے لے کے آئیں اور اس حق اور ہدایت کو پوری انسانیت کے سامنے رکھیں، اور ہم بطور مسلمان اس کی ایک آواز بن جائیں۔ تو اس کی آواز کہاں ہے؟ ہم تو کولیبوریٹرز ہیں، یا ہم بھیک مانگنے چل پڑتے ہیں، کبھی IMF سے بیل آؤٹ ہو رہا ہے، کبھی کہیں سے بھیک مانگی جا رہی ہے۔ تو یہ جو ایک اس طرح کی صورتحال ہے، ہم اس کو سمجھنے کی اور اس سے نکلنے کی جو کوشش ہے، اس کے لیے یہ گفتگو کرتے ہیں، اس کے لیے پڑھتے ہیں، اس سے لوگوں سے انگیج کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، آپ ہمیں بتا دو۔ تو ایک طرح سے یہ ایک عمل ہے، اور اس عمل سے راستہ ملے گا۔ جب تک ہم علم کی ٹارچ نہیں لے سکتے، اس کو نہیں پیدا کرتے، ہم تاریخ میں وہ راستہ ڈھونڈ کر اس پر چلنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ سفر ہمارا جاری رہے گا۔ انشاءاللہ ضرور جاری رہے گا۔